کہ اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے ماں نے وہ بن جائے جنا ہی نہیں ہے جو علماء دیوبند کو سوال جواب کی دنیا میں ہرا جائے۔ تو میں تو 1400 سال پیچھے اپنے اکابرین کے 100 سال پیچھے بیٹھا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کوئی طالب علم ہوں، تو الحمدللہ اس کے باوجود بھی سوال جواب کے اعتبار سے ہم نے اپنی طرف سے مطمئن ہی کیا ہے، نہ ہم نے کوئی تلخ بات کی، نہ ہم نے کوئی بے ادبی کی، کسی کے ساتھ نہ بدتمیزی کی، ہم نے اپنا جواب ٹھوک کے دیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قافلے والے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب عمر مبارکہ تھوڑی ہے، ہودج کے اندر سوار تھی باپردہ۔ اب ہودج کے اندر کسی نے اٹھا کے تو دیکھنا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ تقاضا کر کے واپس آ گئی ہیں کہ نہیں، اٹھانے والوں نے ہودج کو اٹھایا اور اونٹنی پہ رکھ دیا۔ اب وزن تو بالکل تھوڑا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آتی ہیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا۔ جب قافلہ وہاں سے نکل گیا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ غمگین ہو جاتی ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ ہمارے قافلوں کا اصول ہے اگر کوئی چیز رہ جائے، کوئی پیچھے رہ جائے تو پیچھے ایک آدمی جس کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ وہ اس سامان کو بحفاظت قافلے کے ساتھ ملا دے۔ ان کی ذمہ داری تھی، وہ تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قافلے کے کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے آپ نے آنا ہے، اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گر جائے تو آپ نے اس کو اٹھا کر قافلے کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ دیکھو نا حفاظتی تدبیریں کیسے کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پتہ تھا پیچھے سے ایک صحابی آ رہے ہیں، تو چادر لی اور وہیں درخت کے نیچے لیٹ جاتی۔ تو جب حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، انہوں نے پہنچ کر فوراً ہی سب سے پہلے تو اللہ اکبر کی صدا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا، بیدار ہو گئیں، بیدار ہو کر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا اونچی آواز سے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اونٹ پر سوار کیا اور خود اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے، چونکہ اس قافلے کے اندر میں نے عرض کی کہ منافقین بھی شامل تھے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو منافقین کے اندر ایک بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے ہر غزوہ کے اندر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ غزوہ احد میں آپ کو تو مختصر بتایا، غزوہ احد میں بھی یہ نکلا اور راستے سے واپس ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے کام سے باز آ جائیں گے اور لوگ ڈر کے واپس آ جائیں گے۔ دیکھو مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازش کی جاتی ہے، ہمیں پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو اس نے اس غزوہ کے اندر بھی یہی خباثت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ جب قافلے میں شامل ہوئیں تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مصطح کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس بدبخت نے الزام لگایا، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پریشان رہے، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو گئی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کھڑے ہو کر تلواریں نکالیں، یا رسول اللہ آپ بتائیں کس قبیلہ کا فرد ہے، ہم سارا قبیلہ ختم کر دیں گے، کون ہوتا ہے جو آپ کو ختم کرنے والا، آپ کے گھر والوں پہ یہ الزام لگانے والا۔ ایک قبیلہ اٹھا، دوسرا اٹھ گیا، تیسرا اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے اتنے جذبات دکھا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا اور خود گھر تشریف لے آئے۔ کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر کے پاس ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی برات پر قرآن پاک کا نزول شروع ہو گیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت میں نے دیکھی، پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی، وحی کی کیفیت دیکھی، مجھے معلوم ہو گیا میری صداقت کے لیے میرا اللہ آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں عورتوں کے مسائل اور قرآن و حدیث، عورتوں کی اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی آپ کو کم عمر کنواری بیوی عطا فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں سارے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں بآسانی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کی سنتیں تو سب کو مل گئی، معاملات کیسے کرنے، کاروبار کیسے کرنا ہے، رہنا کیسے ہے، ساری مسجد کی سنتیں، ساری چیزیں مل گئی، لیکن آپ کی خلوت کے آداب، آپ کا بیوی کے ساتھ تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی، وہ بھی تو کسی نے دینی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت آپ کو کم عمر کنواری زوجہ حضرت عائشہ عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بھی سب سے زیادہ عورت کے مسائل پر کام کیا، اور اتنا کام کیا جب عورتیں مسائل پوچھنے کے لیے آتی تھیں تو کئی ازواج مطہرات پاس بیٹھی شرما جاتی، تو بعد میں پوچھتی بی بی عائشہ آپ کو اس طرح کے مسائل عورتوں والے بتاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تو حق بات بیان کرنے، مسائل بتانے میں شرم کس بات کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواری بیوی عطا فرمائی، حضرت عائشہ کے بارے میں قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں سب سے آخری جو چیز گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح مبارک پرواز ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما ہے، وہی نازل ہوئی، آپ نے پسینہ صاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، تیری برات کے لیے میرا اللہ خود آ گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھ کے سنائی جو آج بھی سورۃ النور کا پورا دوسرا رکوع ہے۔ سورۃ النور کے دوسرے رکوع میں 10 آیات اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر نازل فرمائی، اور ایک آیت میں اللہ نے بہت سخت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، یہ معاملہ سنتے ہی فی الفور تم نے کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں، لولا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی مسلمانوں کو کہ تم مسلمان، تمہیں تو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، تمہیں اس طرح کی چون چرا یہ وہ تو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل آیات میں وضاحت عطا فرمائی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کئی دن سے خاموش تھے، ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ یہ بھی کئی دن سے خاموش تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں، بیٹی اٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان میں شکر اس کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی بیان کی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار محبت میں یہ عرض کرتی تھیں، یا رسول اللہ آپ کو وہ خدیجہ بڑی یاد رہتی ہے، حالانکہ میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یقیناً تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن اس خدیجہ، اس عورت نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ میری جان کے دشمن تھے، وہ میری جان کی محافظ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال میں
یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے نا ہمیں ایک سبق ملتا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے. سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس کی تحقیق کے بغیر خبر آگے نہ پھیلایا کرو. اللہ کی شان دیکھو, ہم اخبار بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, خبریں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. خبر اور اخبار کی تعریف کیا ہے؟ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پیارے برادر مکرم بھائی عبد الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خبر کی تعریف یہ ہے جس بات کو سچا یا جھوٹا دونوں میں سے کوئی بھی کہا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں خبر. ہر بات کی تعریف ہوتی ہے نا جی, مسجد کی تعریف ہے, اس میں نماز پڑھی جاتی ہے. اسی طرح خبر کی تعریف یہ ہے کہ یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود ہم پر شوق کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں. حیثیت اخبار کی اتنی ہے, صبح 10 روپے کی, شام کو 1 روپے کی. صبح 10 روپے کی ایک ہے, شام کو 10 روپے کلو ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ حالت ہماری ہے, اس کے باوجود ہم اخبار زیادہ پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن پاک کے اندر ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم جھوٹ کہہ سکیں. کیوں جی؟ اس کے باوجود ہم قرآن. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں. مزہ تو تب ہے آپ کل سے ارادہ کر لیں پکا پکا. زیادہ نہیں آپ کو سبق دے رہا, آپ 1 سپارہ روزانہ نہ پڑھیں, آدھا نہ پڑھیں, 1 پاؤ نہ پڑھیں, 1 رکوع نہ پڑھیں, کم از کم 4 سے 5 لائنیں تو روزانہ کی روٹین بناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ کے پاس مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو خود کہو استاد جی ترجمے دی کلاس ہی بنا دے ہو, استاد جی سیرت دی, آپ تقاضا پیش کرو گے تو یہ پیش کام کریں گے. وہ ہم بات دیکھو نا, کنویں کے پاس پیاس آ جاتا ہے, یہ کنواں خود آتا ہے, تو آپ پیاس دکھاؤ نا, استاد علی تو زندہ باد ہے انشاءاللہ. مولوی کو صرف مولوی سے نہیں کہتا کہ وہ مولانا ہے, وہ مولانا اس لیے کہ وہ ہر فن مولا ہے. اب پیاس آپ نے خود دکھانی. استاد جی پڑھا دے سو. اچھا میں کہا مبالغہ رہی نہ ہوگی ہوئے بعد پھاڑ لا میں نے تو اسی اگے جوندے پہ ہو. اچھا جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 5واں سال شروع ہوتا ہے تو غزوہ بنی مستلق پیش آیا. اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی. ہجرت کے 5ویں سال میں جو دوسرا غزوہ پیش آیا اس کو غزوہ خندق اور جنگ احزاب کہتے ہیں. خندق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر خندق کھودی گئی. احزاب اس کا نام اس لیے ہے کہ اس جنگ کے اندر سارے کافر اکٹھے ہو کر آئے تھے. حزب کہتے ہیں ایک جماعت کو, احزاب کہتے ہیں کئی جماعتوں کو. الکفر ملت واحدہ, سارے کافر ایک یکجان ہو کر 10,000 کا لشکر تیار کر کے 1600 مسلمانوں کے خلاف آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. آپ کو خبر ہوئی کافر حملہ کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. مشورے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ ہم خندق کھود لیتے ہیں, ایک طرف سے تو ہماری آبادی ہے اور جس طرف سے کافروں کے آنے کا خطرہ ہے اس طرف ہم خندق کھود لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورہ پر فیصلہ فرمایا اور خندق کھودنا شروع کر دی. سخت سردیوں کی راتوں میں, سخت سردیوں کے دنوں میں مسلمانوں نے دن رات ایک کر کے کئی دور فاصلے تک اور کئی فٹ گہری جو ہے وہ خندق تیار کی, جس کی وجہ سے اہل اسلام کو یہ جنگ لڑنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی. اب کافروں کو کیا پتا تھا؟ کافر جو ہے وہ 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے. جب 10,000 کا لشکر لے کر آئے ان کے تو رنگ اڑ گئے. یہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ بڑی زبردست تدبیر اختیار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام ایک طرف کھڑے ہیں, ایک طرف کفار کھڑے ہیں. 2 ہفتے تک کوئی جنگ نہیں ہوئی. پہلے خندق کھودنے میں مسلمان بھوکے اور پیاسے رہے, کئی دن تک کھایا پیا نہیں.
یہ غزوہ خندق کا موقع ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیٹ کی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، یا رسول اللہ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہم خندق کھودنے مصروف ہیں، کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا صحابی دیکھ تیرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ اسلام ہمیں پلیٹ کے اندر ملا ہے، ماں کی گود میں مل گیا، اس لیے مولویوں کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے کوئی بھی مولوی آپ دیکھ لیں نا، اس کے گٹے کے ساتھ نا ایک نشان بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، دیکھا ہو آپ نے؟ یہ ہماری قربانی کی ایک چھوٹی سی نشانی اللہ تعالی نے چھوڑی ہے کہ 10-15 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے ہمارے پاؤں بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے پھر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو دین ملا ہے نا پلیٹ میں رکھ کے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی میں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرے پیارے خاوند امام الانبیاء 2 جہاں کے سردار نے ساری زندگی پتلی روٹی کھائی نہیں ہے، ساری زندگی چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور ہمارے دسترخوان کے اوپر کیا سلاد، چٹنی، سالن، رہتا، کیا کچھ ہو جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بامشقت زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، خاموشی سے گھر گئے، جا کر بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میرا محبوب بھوکا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ تھوڑا سا جو پڑا ہے او بکری کا بچہ کھڑا ہے۔ عرب تھے نا، ہمارے جیسا ہوتا تو نہیں آج اون تک کال لے ہے، میں کیوں مہمانہ واسطے انہوں ذبح کر دے وہاں، یہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ تو فوراً اس کو ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا، اور جو کا آٹا پڑا تھا اس کو جلدی سے روٹیاں بنانی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آنے کے لیے نکلنے لگے، عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا، بیوی کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا کہ سارے بھوکے کئی دن سے ہیں اور بھی نہ آ جائیں۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا بنایا، آپ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو پھر صحابی کا ایمان نیچے ہے اور نبی کا ایمان اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل الخندق، او خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کر دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان غمناک چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے دل میں ڈالی۔ یہ غم نہیں تھا کہ صحابہ کھائیں گے، یہ غم تھا کہ میرا محبوب کہیں پھر بھوکا نہ رہ جائے، یہ غم تھا۔ محبت ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی، اب سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی پریشان نہ ہو، میری بات سن، جب تک میں نہ آؤں روٹیاں نہیں پکانی، جب تک میں نہ آؤں سالن چولہے سے نہیں اتارنا۔ 1600 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ہنڈیا میں بھی آٹے میں بھی ڈالا، سب نے سیر ہو کر کھا لیا، ابھی تک سالن بھی باقی تھا، آٹا ہی باقی تھا۔ قربانی ہو تو پھل ملتا ہے بھائی، قربانی ہو تو نتیجہ ملتا ہے۔ آپ بھی آزماؤ، ہم تو الحمدللہ آزما رہے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ مسجد کے اماموں کی تنخواہ کیا ہے، پتہ نہیں آپ سب کو، تو سرکٹ کیسے چل رہے ہیں؟ آپ سب میں سے کوئی بندہ بھی اتنے اہتمام کے ساتھ سفید سوٹ نہیں پہنتا ہوگا جتنے اہتمام کے ساتھ مولوی پہنتے ہیں۔ کیوں جی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، تو آپ بھی اس چیز میں آؤ۔ اب سب کا اسلام اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ خندق میدان میں پہنچے، کفار کا لشکر آیا جی۔ ایک جگہ سے نا خندق تھوڑی سی تنگ تھی، وہاں سے اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور عمر بن عبد ود، یہ کفار کے بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کھڑے ہیں، انہوں نے خندق وہاں سے پھلانگ لی۔ وہاں سے خندق پھلانگ کر مسلمانوں کے سامنے آ کر عمر بن عبد ود کہنے لگا اب آؤ، تمہارے اندر کوئی ایسا بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تجھے نہیں پتا سامنے عامر بن عبد ود کھڑا ہے, کفار کا سب سے بڑا جنگجو ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. پھر اس نے للکارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو للکارتے ہیں, پکارتے ہیں کہ پہلے تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کہنے لگا میں تجھے جنگ کی دعوت دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں جنگ کے لیے تیار ہوں. کہنے لگا میں تیرے بچے کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا, میں بچوں میں وار نہیں کرتا, میں اتنا بڑا جنگجو ہوں, بچوں میں وار کرنا جو ہے وہ میری توہین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری یہ توہین ہوگی لیکن تیرا سر قلم کرنا میرے لیے سعادت ہے, تو میدان میں آ. میدان میں اس کو غصہ آیا, سامنے آیا, اس نے وار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کا وار روکتے ہی اگلے لمحے اس کا سر قلم کر دیا. جب اس کافر کا سر قلم کیا تو اب جو 10,000 کافر کھڑے تھے, میں نے شروع میں عرض کی تھی کافر بزدل ہوتا ہے, مسلمان خود بہادری نہ کرے تو الگ بات ہے, مسلمان بزدل نہیں ہوتا. خود ڈر جائے تو الگ بات ہے, لیکن کافر مسلمان سے زیادہ بہادر نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس کو گرایا تو وہ کافر, ایک قافلہ جا رہا ہے دوسرا بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ سارے کافر گروہ مل کے آئے ہوئے تھے نا. اب کئی دنوں سے پہلے ہی ان کا کھانے کا راشن ختم ہو گیا. جب انہوں نے یکجا ہو کر حملہ کرنے کی پلاننگ کی, میرے اللہ نے مدد بھیج دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ نے احزاب کے اندر آسمان سے فرشتے بھی اتارے, طوفان بھی بھیجا تمہاری مدد کے لیے. لم تروها, تم ان فوجوں کو نہیں دیکھ رہے تھے. جو ہی طوفان آیا, اب جو میں نے 2 ہجری میں عرض کی تھی, اللہ نے منافقین کی چھانٹی بار بار کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام پاکیزہ رہے, ان میں کوئی منافق گھسے نہ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو بھیج کے احزاب فتح کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ طوفان کیوں بھیجا؟ کچھ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے. اب جب طوفان آیا تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے ہوئے, آندھی آ گئی ہے, سارے گھر خراب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, یہ منافقین ہیں, یہ بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ نے منافقین کو نکال دیا کہ نہیں؟ اور صحابہ تو خوش ہو رہے تھے. صحابہ کی زبان پر کیا تھا؟ جب اللہ کی مدد آئی صحابہ کرام کی زبان پر تھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب ایمان والوں نے دیکھا فوجوں کو, کیا کہنے لگے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ آ گیا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. ساری سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا. اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق, جنگ احزاب میں فتح عطا فرمائی. آپ دیکھیں کئی دن کا محاصرہ کیا انہوں نے. جب طوفان آیا اب کئی لشکر تو پہلے چھوڑ گئے تھے, کوئی 2-4 بچ گئے, تو ان کے بھی خیمے جب اڑے وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ابو سفیان جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر چل بھی واپسی. 10,000 کے لشکر کو 1600 صحابہ نے شکست دے دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں فتح عطا فرمائی. آپ کی عمر مبارکہ 59 سال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 6واں سال شروع ہوتا ہے. ہجرت کے 6 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے 6 سال ہو چکے تھے. کتنے سال؟ 6 سال. یہ جو ہجری ہے یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے سال شمار ہوتے ہیں. تو 6 ہجری مکہ چھوڑے کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلیں اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں. 6 سال ہو گئے ہیں, آپ کو بڑی مکے کے ساتھ محبت تھی, آپ کا جائے پیدائش ہے,
آپ کے آبا و اجداد کا گھر ہے، آپ کے بڑوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، آپ کو بڑی محبت تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلتے ہیں۔ جب آپ حدیبیہ مقام پر پہنچے تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیبیہ مقام پر کھڑے ہیں، آپ کا قاصد جاتا ہے کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ ہم نے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے بیعت لی کہ میں اب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر اس بیعت کا اظہار فرمایا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، او درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہ بیعت اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اعزاز بھی دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے حضرت عثمان زندہ ہے، اس کے باوجود صحابہ قربانی کے لیے تیار ہیں۔ ابھی قربانی لگی نہیں ہے، ابھی بیعت لے کر جہاد پر گئے نہیں ہیں، ابھی صرف یقین دلایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، رضی اللہ، تمہارے ارادے پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ صحابہ کو شان کوئی عام چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، آپ کو دوسری خبر ملی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک قاصد آیا، تفصیلی واقعہ ہے، ایک قاصد ان کا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرائط لے کر کہ ہماری یہ شرائط ہیں کہ ہماری یہ شرائط اگر قبول کرو گے تب تمہیں عمرے کی اجازت ہوگی، اور ہوگی بھی آئندہ سال۔ وہ شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، آئندہ سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے اور ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر مکہ سے کوئی بندہ جانا چاہے تو اس کو مسلمان ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، اور اگر مدینہ کا کوئی مکہ رہنا چاہے تو اس کو مسلمان چھوڑ کے جائیں گے۔ انصاف تو نہیں نا جی؟ کیوں جی؟ انصاف تو نہیں نا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا خط لکھا ان کے نام، جو معاہدہ نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگے، آپ نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بدبختوں نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کا نام مٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد الرسول اللہ، یہ کہنے لگے یہ محمد رسول اللہ کیا ہے، یا محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ کے غلام دنیا میں آپ کا نام لکھنے کے لیے ہے، مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ کے مٹا دیا، لیکن حضرت علی مٹانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحابہ کا جذبہ وہی تھا۔ یہ سہیل بن عمرو نامی شخص قریش کی طرف سے آیا قاصد بن کے پیغام لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے سہیل آیا، معاملہ سہل ہو گیا، یعنی آسان ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ اب سہیل بن عمرو نے کیا دیکھا، میں آپ حضرات کی گوش کرتا ہوں یہ واقعہ، دیکھو بندے کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہونی چاہیے۔ سہیل بن عمرو نے کیا دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ سہیل بن عمرو جب یہ واپس گئے قریش والوں کے پاس، جا کر کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے سلطنت محل دیکھے، کسی بادشاہ کا اتنا اعزاز اکرام میں نے نہیں دیکھا جتنا وہ اپنے نبی کا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تو نے دیکھ کیا لیا ہے؟ کہہ لیں گے ان کا نبی تھوکتا ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا نبی وضو کرتا ہے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرتا، ان کا نبی اگر ناخن کاٹ لے وہ ایک بندہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتا، وہ دوڑ کر لپک کر آتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقام کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب شرائط ہے، کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمر تو پھر عمر ہے نا جی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہم حق پر ہیں، یا رسول اللہ پھر ہم مغلوبانہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ڈرے ہوئے معاہدے ہم شرطیں کیوں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ ہماری فتح ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتح ہے، خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو فتح دیں گے اور وہ فتح مبین ہوگی۔ صلح حدیبیہ ہی سبب ہوا فتح مکہ کا۔ اب معاہدہ ہو گیا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کہ 10 سال تک جنگ نہیں کرنی، یہ صلح حدیبیہ میں مین شرط یہ تھی۔ معاہدہ ہو گیا، مسلمان واپس آ گئے، ہجرت کا 7واں سال شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 60 سال ہوتی ہے۔ ہجرت کا 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال عمرہ کے لیے آنے، عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ایک شاعر ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے آگے جا رہے ہیں اور اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کافروں آج اگر تم نے ہمارا راستہ روکا تو ہماری تلواریں راستہ کھولیں گی۔ صحابہ آگے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو یہ صحابہ کو آوازیں کس رہے تھے۔ آوازیں کیا کس رہے تھے؟ او یثرب کی بیماریوں نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہاں پر سارے رمل کرو، یوں سینہ چوڑا کر کے دوڑتے ہوئے طواف کرو۔ اس دن سے لے کر آج تک رمل طواف کا حصہ بن گیا۔ کیوں سینہ چوڑا کر کے؟ کافروں کے اوپر روک پڑے۔ کیا کیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مسلمانوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو غزوہ خیبر پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غزوہ کے اندر پرچم نبوی عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا یہ پرچم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹہ مبارک سے بنایا گیا تھا۔ آج کل کا دور تو نہیں تھا بھائی کہ جن مرضی جھنڈے بنا کے اپنی پارٹی زندہ کر لو، آج کل کا دور نہیں تھا۔ تو حضرت اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت عائشہ، دوپٹہ کس کا ہے؟ اٹھانے والے حضرت علی، اور دوپٹہ کس کا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم ہے، آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، جا کر سب سے پہلے اسلام پیش کیا۔ اسلام پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، سامنے مرحب آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر اس کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ دانتوں تک اس کا سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اتنا زبردست وار بھی تو پھر اللہ کے شعر کا تھا نا، کیوں جی؟ شعر میں سادات کی طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی، تو یہ اسی خاندان کے ہیں، تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور بھی کئی جو ہے اس موقع پر قلعے تھے، ایک قلعہ خیبر تھا اور اس کے علاوہ دیگر قلعے تھے جو کئی صحابہ کرام نے اکھاڑے، تو جو قلعہ خیبر تھا یہ سب سے بڑا تھا، یہ دروازہ ان سے کھولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اس دروازے کو کھول لیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا خیبر کو اکھاڑا علی علی، کہتے ہیں نا کہ خیبر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے داماد، آپ کے پیارے صحابی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا جب سر 2 ٹکڑے کیا تو اب دشمن کے اوپر روب پڑ گیا، تو یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے اہل اسلام کو غزوہ خیبر میں فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خیبر کا سبب یہ تھا کہ یہودیوں کو جو مدینہ سے نکالا تھا نا، وہ غزوہ خندق کے موقع پر 5 ہجری میں انہوں نے بغیرتی کی تھی، جا کے کافروں کے ساتھ مل گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ یہی تھے، اخرج الیہود والنصارا، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔
اگر اسلام کی حفاظت تب ہوگی اگر تم یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے سب سے بڑا دشمن یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خیبر میں فتح عطا فرمائی. اب وہ جو مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ والا، کتنے سال کے لیے ہوا تھا؟ 10 سال کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک قبیلہ ہے بنی خزاع. انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست قبیلہ بن گیا. یہ شرائط میں بات ہوئی تھی کہ جو جس کے ساتھ ملنا چاہے اس کو اس کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوگی. اب یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور قبیلہ بنی بکر والے مشرکین کے ساتھ مل گئے. قبیلہ بنی بکر والوں نے قبیلہ بنی خزاع والوں پر حملہ کر کے ان کے بندے جو ہے وہ 4-5 قتل کر دیے. اب بنی خزاع والے کن کے اتحادی تھے؟ مسلمانوں کے. کیوں جی؟ بنی خزاع والے کن کے اتحادی تھے؟ مسلمانوں کے اتحادی تھے. اور بنی بکر والے مشرکین کے. اب معاہدہ تو یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں کرے گا. کافروں نے معاہدہ توڑ دیا. اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. اللہ تعالی نے فرمایا جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، وہ وعدے کی پاسداری نہیں رکھتے تو آپ ان کو پھر قتل کرو. اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرو کیونکہ وعدے اور معاہدے بڑوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد آپ کو خبر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صبح کے وقت وضو فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس کو جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے دوست قبیلہ بنی خزاع والوں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں مدد کے لیے پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ بتایا. آپس میں مشورہ ہوا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو جنگ بنتی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑ دی ہے، لیکن قربان جائے رحمت للعالمین پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایک موقع ان کو اور دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع دیا. موقع یہ کہ 3 شرطیں ہیں، 3 میں سے ایک مان لو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اور شرائط بھی بالکل مثبت. پہلی کہ بنی خزاع والوں پر بنی بکر والوں نے حملہ کیا ہے، ان کا بدلہ دلواؤ. جو ان کے بندے مارے ہیں اس کے بدلے قصاص دو، جو کہ ہر جگہ اصول ہے. دوسری شرط اگر تم قصاص نہیں دینا چاہتے بنی بکر والوں کے ساتھ اتحاد توڑ دو، ہم جانے اور پھر بنی بکر والے جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شرط پیش کی یا پھر تم حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دو، پھر ہم جانے اور تمہارا کام جانے، پھر دیکھیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یہ 3 شرائط لے کر پہنچا تو یہ بڑا غرور اور تکبر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو مذاکرات ہیں نا، مذاکرات، اس کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ایویں ہی پڑے ہوئے مذاکرات کے چکر میں. آپ نے دیکھا ہے نا یہ کتنے سال یہ افغانستان والوں کے قطر کے اندر مذاکرات چلتے رہے. وہ سارا ڈرامہ تھا. حقیقت کیا تھی؟ وہ بار بار حملہ کر دیتے تھے. ادھر مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے، ادھر حملے بھی ہو رہے ہیں. کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں. مذاکرات کی ضرورت ہمیشہ کافروں کو ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قاصد بھیجا تو انہوں نے آگے سے تکبر کے ساتھ جاؤ جاؤ ٹوٹ گیا معاہدہ، تکبر سے یہ جواب دیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد واپس آیا، پیچھے سے یہ بڑے بڑے سردار، او ہو ابو سفیان یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ مسلمان تو ہمارے اوپر اب حملہ کر دیں گے. دیکھا نہیں 10,000 کے لشکر کو پچھلے سال انہوں نے کیسے ہرایا ہے. تو جنگ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو لہذا جاؤ جا کر دوبارہ معاہدے کی تجدید کرو. دوبارہ ان سے کہو جی ہمارا معاہدہ ابھی قائم ہے. تو یہ دوبارہ معاہدے کی تجدید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ ابو سفیان خود آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، آپ کے اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، سب کے پاس گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان، سارے تعلق نے جواب دیے جہاں آپ کی بات ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا وہ تو سردار ہے، جا پہاڑی پہ چڑھ کے خود ہی اعلان کر دے، دیکھی جائے گی، اگر تیرا معاہدہ قبول ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ تو واپس جائے گا۔ اب یہ اعلان کر کے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم اب مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور ہم مکہ کو فتح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 61 سال ہوتی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق جمعرات کو پڑھیں گے۔ جمعرات کو چھٹی کریں گے نا آپ، جیسے پچھلی جمعرات کو کیا ہے، پچھلی جمعرات بھی آپ